اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو خاص طور پہ جو اہل سنت جماعت سے تعلق ہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میں آج پھر ایک دو ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے اور 5-6 چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کی ہیں سیاستہ کی کتابوں سے، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو خیریت سے رکھے اور حق کا راستہ تلاش کرنے میں آپ کی مدد فرمائے۔ اور مجھے کافی خوشی ہے کہ کافی بھائیوں کے میسج مجھے ملے ہیں، اور تقریباً جو میرا فیس میسنجر ہے اس پہ یقیناً آپ یقین کریں کہ تقریباً 300-400 لڑکا جو ہے سپاہی صحابہ کا تو نام ان کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ شیوا نہیں ہے، اور صحابہ کرام کا جو ہے وہ صرف نام استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے جو کام ہیں وہ کسی اور جو ہے نا وہ جا کے کسی اور بندے سے جا کے ملتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان کو سپاہی صحابہ کی بجائے ہم ان کو سپاہی یزید کہتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ آج کل فیس بک کے اوپر ایک نعوذ باللہ یہ سپاہی یزید والے یہ بالکل کھلم کھلا یزید کو رحمت اللہ اور کہیں جگہ اوپر رضی اللہ یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہے اس ملعون کے ساتھ یہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک جو ہندہ تھی جو معاویہ کی ماں تھی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، اس کے ساتھ آج کل یہ جو ہے لفظ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جا رہا ہے۔ اب بتائیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ ابو سفیان کو بھی رضی اللہ کہیں اور ابو لہب کو بھی جو ہے یہ رضی اللہ کہیں، پھر یہ آہستہ آہستہ اوپر چلتے جائیں گے اور آخر پہ یہ شیطان مردود کو بھی یہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے پکاریں گے، اور ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی، کیونکہ یہ ان کا بڑا پیر بن جائے گا، پھر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی بڑا لقب جو ہے یہ اس کے ساتھ لگائیں۔ تو یقین کریں کہ کسی ٹائم جب میں ایسے میسج پڑھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، کیا ان لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی، کیا ان لوگوں نے اپنے جو علماء ہیں ان کے جو اچھے طریقے سے جو دین کو پھیلاتے ہیں، جو تفرقہ نہیں ڈالتے، کیا ان کو انہوں نے نہیں سنا؟ یعنی کہ یزید کے ساتھ یعنی کہ رضی اللہ اور ہندہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ آپ یقین کریں کہ انسان جب میسج ایسے پڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ واقعی مسلمان ہے جو اس طریقے سے جو ہے یہ میسج بنا کے جو ہے فیس بک کے اوپر لگا رہے ہیں۔ دیکھیں ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس میں اگر تھوڑی سی بھی جو ہے نا دین کی یا تھوڑی سی انسانیت ہو یا تھوڑا سا بھی اس میں عقل ہو۔ یعنی کہ آپ یقین کریں کہ جو کافر جو ہیں وہ بھی جب کربلا کا انہوں نے واقعہ سنتے ہیں اور وہ کربلا کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ یزید کو برا کہتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اور یہ یعنی کہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ یہ سپاہی یزید والے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اور پھر یعنی کہ کربلا کے واقعے کو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ یعنی کہ ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سب کچھ بتا دیا ہے کربلا کا واقعے کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں، یعنی کہ اس واقعے کے پہلے ہونے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں اور ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اہل تشیع کی کتابیں تو آپ چھوڑیں، ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور اس کے باوجود یہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا واقعہ۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جب انسان کی عقل جو ہے وہ سلب کرتی ہے، جب انسان مینٹل ہو جاتا ہے خاص طور پہ اوپر یعنی کہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ذات قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک پوسٹر یہ بنائیں گے کہ یہ جی کربلا کا واقعہ غلط ہے۔ اچھا، دوسرا پوسٹر ان کو ہوگا یہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس میں
اہل تشیع نے خود جو ہے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا. اور بھائی ایک طرف تو قائم رہو نا. یا تو اس واقعے سے آپ انکار کرو بالکل ہی، یہ کربلا کا واقعہ ہے ہی نہیں، جیسے آپ کا ایک پوسٹر نکلا ہوا ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ جھوٹا، اور 2-3 ویڈیو آئی ان مردودوں کی، انہوں نے شکل تو نہیں دکھائی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کربلا کا واقعہ یہ غلط واقعہ ہے، یہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ان لوگوں کے علم کا اندازہ، کیا وہ اہل سنت جماعت ہیں؟ ستہ کی کتابیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور واقعات انہوں نے بتائے ہیں، احادیث بتائے ہیں کس طرح شہید ہوں گے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ہر چیز وہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے. پھر آپ کس طرح اس واقعے کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ پوری دنیا جو ہے یہ پاگل ہے. صرف اہل تشیع تو جو ہے نا وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غم نہیں منا رہے جب محرم کے دن ہوتے ہیں، بلکہ سارا سال اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غم مناتے ہیں، اور اپنی مسجدوں میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. آپ جائیں انٹرنیٹ کے اوپر چیک کریں، وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ کرتے ہیں، روتے ہیں، نیازیں بناتے ہیں. لیکن یہ جو آج کل یہ جو یزید کی نسل چلی ہوئی ہے، اب یہ اپنے آپ کو تو کہتے ہیں جی ہم اہل سنت ہیں، لیکن میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے دیکھیں، جب آپ ایسا کوئی انٹرنیٹ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا آپ فیس بک کے اوپر آپ ایسی چیز دیکھیں تو خدا را آپ ان کو جو ہے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا کریں. بھائی تم کون سے سنی ہو؟ کیوں تم ہمیں سنیوں کو بدنام کر رہے ہو؟ تم تو یزید سے تعلق ہے، تمہارا تعلق یزید سے ہے، تمہارا کوئی تعلق جو ہے وہ سپاہ صحابہ سے نہیں ہے. آپ کے کام ہی نہیں ہے سپاہ صحابہ والے. اگر آپ صحابہ کو اتنا مانتے ہیں تو بھائی آپ جو ہیں صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلیں. اور پھر ماشاءاللہ آپ صرف جو ہے ان حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کو جو ہے آپ لے دے کے بیٹھ گئے ہیں. لاکھوں کی تعداد کے صحابہ ہے، کسی اور صحابہ کا آج تک آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. کسی اور صحابہ کا نہ تو آپ کی مسجد میں ذکر ہوتا ہے، نہ کبھی آپ نے کبھی فیس بک کے اوپر اس کا ذکر کیا ہے، نہ کبھی آپ نے یوٹیوب کے اوپر ذکر کیا ہے. تو خدا کے لیے ہم جو چیزیں اور پھر ظلم کی بات یہ ہے کہ میں ان کو ان کی کتابیں دکھا رہا ہوں، ان کی ستہ کی کتابیں جو مشہور کتابیں، عام کتاب بھی نہیں، اس میں سے یہ چیزیں میں دکھا رہا ہوں. اچھا یہ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے، ہم جو چیز آپ کو بتاتے ہیں وہ جن کو آپ بہت بڑا یعنی کہ حضرت عمر کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ کے بندو، ہم تو آپ کو ان کی جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام میں کیا 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 ہے. ہم تو ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے کس وقت کیا کیا، کس وقت کیا کیا، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے وہ کام کیا. آپ جو ہے پتہ نہیں کہاں سے آپ کتابیں اٹھا لیتے ہیں اور اس کے حوالے جو ہے جس کا جو ہے ہم اہل تشیع سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ اب میں آپ کو کیا بیان کروں کہ یقین کریں ایسی بیہودہ قسم کی یہ بات کرتے ہیں جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اب میں آپ کے سامنے اتنی میں نے ویڈیو بنائے، آپ بتائیں کہ میں نے آپ کو گالی دی ہو، میں نے کوئی آپ کو جو ہے کوئی غلط کہا ہو. میں جو یہ واقعہ پڑھتا ہوں یہ میں آپ کی کتاب سے لیتا ہوں اور پھر ہو بہو لفظ جو ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں. اب اگر آپ نے گالیاں دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس کتاب کے جس نے بخاری شریف لکھی ہے، جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، جنہوں نے مشکات شریف لکھی ہے، آپ ان کو گالیاں دیں، ان کی ماں بہنوں کو گالیاں دیں، کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، یہ میں نے تو نہیں لکھی. یہ جو رائٹر لکھنے والے ہیں اگر آپ کو اتنا ہی ان سے پیار ہے تو آپ ان کو گالیاں دیں، نکالیں ان کے خلاف جلوس نکالیں ان کے خلاف ہڑتال کریں، پاکستان کو بند کریں اور کہیں کہ بھائی جس نے یہ بخاری لکھی ہے اس کی ماں بہن آپ ایک کریں. آپ ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ ہاں اگر ہماری کتابوں میں اگر کوئی چیز آپ کو ایسی مل جائے تو پھر آپ ہمیں بے شک گالیاں دیں. یا تو میں اپنی کتابوں کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تو پھر تو بے شک آپ جو ہے گالیاں دیں، ہمیں گالیاں دیں، جس کو مرضی گالیاں دیں. اب میں چیز بھی آپ کی کتاب سے پڑھتا ہوں، میں اپنی کتاب تو میرے پاس تو اپنی کتاب ہے ہی نہیں. میں نے یہ جتنی یہ دیکھیں
اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا یہ دیکھ رہے کتنا بڑا بنڈل ہے. یہ سب بھائی آپ کی کتابوں کا ہے. اس میں ایک کتاب جو ہے وہ ہماری نہیں ہے. یہ سب چیزیں آپ کی ہیں. ان سے ہی میں بیان کرتا ہوں. میں صرف میری غلطی یہ ہوتی ہے کہ میں وہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہو بہو پڑھ دیتا ہوں. یہ میری غلطی ہے. اور آپ آگے سے جو ہے مجھے میسنجر کے اوپر گالیاں دینے سے کیا آپ سچے ہو جائیں گے؟ کیا آپ کا جو ہے وہ مذہب سچا ہو جائے گا؟ خدا کے لیے گالیاں نہ دیں، بلکہ اس کے اوپر غور کریں. میں نیکسٹ ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.